وأنصتوا لعلكم ترحمون کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے، اللہ کی بات بیان کی جائے تو خاموشی سے کان لگا کر اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس لیے خاموشی اختیار کیجیے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تجارة لن تبور. صدق اللہ العظیم. بہت ہی قابل قدر میری دینی اور ایمانی بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے بغیر کسی سفارش کے اور بغیر مانگے، بغیر کسی قربانی کے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان کا خزانہ ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس ایمان کی قدر کریں اور حفاظت کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام میں انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ شروع فرمایا تھا جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف کر دیا گیا ہے۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رب العالمین نے ہر زمانے کے اندر میری اور آپ کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ چنانچہ جس وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ جہالت کا دور تھا۔ وہ دور تھا کہ اس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جس کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی وہ شرم محسوس کیا کرتا تھا اور شرم کے مارے وہ گھر سے باہر نہیں نکلا کرتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو غور سے سنیے گا میری بہنوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا جو مردوں کو نہیں دیا شاید۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی بھی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ کو جو لوگ معیوب سمجھتے تھے، لڑکی کی پیدائش پر ناخوش ہوتے تھے، غمخوار ہوتے تھے اور زندہ بیٹی کو دفن کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کے ایک پیغام دیا پوری انسانیت کو کہ جس گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا ہو، کوئی لڑکی پیدا ہو اور اس بیٹی کی پیدائش پر خوشی منائے اور اس کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ بڑی ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کا تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے اور اس مرحلے کے اندر جب وہ پہنچ جائے تو اس کا
اچھی طرح سے اچھا لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کر دیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، بیٹیوں سے خوش رہنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا جنت کے اندر۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مقام دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی پرورش کریں، تعلیم و تربیت دیں اور ان کا نکاح کر دیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جیسی 2 انگلیاں ہیں۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 ہی بیٹیاں ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی یہی بشارت ہے، پھر بھی یہی خوشخبری ہے۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی یہی بشارت ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنی قدر کو سمجھیں، میری بہنوں اپنی قدر کو سمجھو۔ تم ہی وہ قیمتی سرمایہ ہو کہ تم اگر بچوں کی تربیت کرنے پر آ جاؤ، تمہارے اندر اگر دینداری آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر اگر اللہ کے احکامات آ جائیں، تمہاری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی زندگی آ جائے، ان کی سنتیں آ جائیں، ان کے طریقے آ جائیں، اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے کے اندر سدھار آ جایا کرتا ہے، وہ قوم ترقی کر لیا کرتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج میری بہنوں کے اندر، میری ماؤں کے اندر، میری بیٹیوں کے اندر خود دینداری نہیں ہے، وہ بچوں کی تربیت کیا کریں گے؟ بچوں کی تربیت کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ مجھے اور آپ کو ایمان کی اصلیت کو، ایمان کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا، اپنے ایمان کو ایسا بنانا پڑے گا جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا، صحابیات کا تھا۔ مجھے اور آپ کو بھی ان کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو ایسا بنانا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے آیات پڑھی ہے کہ کہنے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنی چادر کو اپنے چہروں پر ڈال لیا کریں، پردہ کر لیا کریں، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ معزز گھرانے کی خاتون ہیں، ان کے اندر حیا ہے، وہ باحیا لڑکیاں ہیں، وہ باحیا بہنیں ہیں، وہ باحیا بیٹیاں ہیں، وہ باحیا ماں ہیں، وہ بغیرت آوارہ اور جو دوسرے قسم کی لڑکیاں ہوا کرتی ہیں وہ ان کی طرح نہیں ہیں، تاکہ وہ پہچان لی جائے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، تاکہ وہ پہچان لی جائے کہ وہ ایک معزز گھرانے سے اور مسلمان ہیں اور باحیا پاک دامن ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے، خاص کر کے میری بہنوں سے، بیٹیوں سے، آپ سبھی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بہنوں اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی جب گھر سے نکلا کریں چاہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا، آج جو ہم بہانے بناتی ہیں میری بہنیں، وہ کہتی ہیں دل صاف ہونا چاہیے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا تمہارا دل، کیا تمہاری سوچ حضرت فاطمہ سے زیادہ پاک ہو سکتی؟ حضرت فاطمہ سے زیادہ اعلیٰ اور افضل تمہاری سوچ ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ پاک آپ کی سوچ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ بہانہ، یہ ایکسکیوز بھی کہنا چھوڑ دیجئے گا۔ دل کے صاف ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن پردے کا حکم یہ اپنی جگہ ہے۔ لہٰذا جب آپ گھر سے نکلا کریں تو پردے کا اہتمام کیا کیجئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کو نہیں دیا یہ حکم، بلکہ یہ ان مقدس ہستیوں کے لیے حکم دیا تھا قُل لِأَزْوَاجِكَ، جو کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہوئی تھی، ان کی مقدس ہستیاں تھیں، ان کو بھی اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، تو میں اور آپ تو ان سے، ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز پردے کا اہتمام کیجئے گا۔ دوسری چیز ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے گا اور اپنے آپ کو نیک بنائیے گا۔
چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ جن کی بخاری شریف ہے، محمد بن اسماعیل ان کا نام ہے، بخاری کے رہنے والے ہیں، اس لیے انہیں امام بخاری کا لقب دیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب اپنی تعلیم مکمل کر چکے، فارغ التحصیل ہو گئے 16 یا 17 سال کی عمر کے اندر، تو ان کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ابھی صرف تعلیم حاصل کی ہے، ابھی بخاری شریف لکھی نہیں ہے، ارادہ نہیں کیا ہے، لیکن آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی والدہ پریشان ہو جایا کرتی ہیں،